فرماتی ہیں، کہتے ہیں سزا اس بی بی کو مل رہی تھی، میدان میں پتھر اس عورت کو لگ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے مسجد نبوی میں بے چین اللہ کے حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، بے چینی کی حالت میں، اتنے میں ایک غلام نے آ کے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کو سنسار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک تو تعلق تھا اس بی بی کے گناہ کا، فرمایا اب صحابیہ کو حکم دو وہ اس بی بی کو اٹھائیں، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، پھر ایک غلام حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اس بی بی کو نہلا دیا گیا ہے، کفن دے دیا گیا ہے، جنازہ تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو پھر صفے بناؤ، اس بی بی کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں خوش نصیب وہ بی بی کہ گناہ کرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، خود۔ جب آپ نے اس کا جنازہ پڑھا لیا، دعا ہو گئی، تو ایک غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے والدین میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس بی بی نے اتنا بڑا گناہ کیا، زنا کیا، ناجائز بچے کو پیدا کیا، اور پھر بھی آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، پھر بھی آپ اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے اس کو گناہ کو دیکھا ہے، اس کی توبہ کرنے کی حالت کو نہیں دیکھا؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے درد سے کتنے طلب سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے سچے دل سے اس بی بی نے توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر میں اس کی توبہ کو اپنی پوری امت میں بانٹ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بی بی کی اس توبہ کے صدقے میری پوری امت کے گناہ معاف فرما دے۔ اتنی پاکیزہ توبہ کر گئی۔ حضرات محترم، ہم جب اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ سکتے، جب ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم اس کی بارگاہ میں رجوع بھی نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ معمول بن گیا، اس کی طرف کسی مسلمان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال، فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر لے، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر لے، مان جائے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جب وہ اپنے گناہوں کو مان جائے، فرمایا پھر وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ کریں تو پھر جب توبہ نہیں کریں گے، ڈٹ جائیں گے، اڑ جائیں گے، گناہوں پہ گناہ ہمارے صبح سے لے کے شام تک ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ چھٹکارا تبھی ملے گا جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جب ہم مانیں گے۔ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر سجا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے رہا ہوگا۔ ایک گناہ گار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، اپنی رحمت کی چادر میں اس کو چھپا کے پوچھے گا، فرمائے گا بتا یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا؟ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ گناہ بھی تجھ سے ہوا ہے، یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ گناہ بھی دے رہی ہے، یا اللہ مہربانی فرما تو غفور الرحیم ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں عاجز، یا اللہ ہو گیا مجھ سے یہ گناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اعتراف کرواتا جائے گا، وہ بندہ مانتا جائے گا کہ یا اللہ یہ بھی میری غلطی ہے، یہ بھی میری غلطی ہے، یہ بھی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ فرمایا جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، مان لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے
میں نے تیرے اس گناہوں پہ، تیرے ان عیبوں پہ میں نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی، آج بھی جب تو نے مان لیا کہ یہ غلطی تیری ہے اور تو نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، آج بھی میں تیرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ لیکن ہوگا تب جب ہم مانیں گے۔ کہاں مانتا ہے چھوٹا بھائی کہ مجھ سے بڑے بھائی کی بے ادبی ہوئی ہے؟ مانتا ہے کبھی؟ نہیں مانتا۔ کہاں مانتا ہے بھائی کہ میں نے اپنے بہن کا حق کھایا ہوا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے ہر دوسرے چوتھے دن تو میرے گھر آئی ہوتی ہے، انہوں نے آئی گئی میں دینا نہیں، میرے گھروں پہ رہ رہی ہے، جدوں ہوتی ہے 2-4 ہزار لے کے جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، ظلم کیا تو نے بہن پہ، اس کا حق کھایا، وہ حق جو رب رسول نے اس کو عطا کیا تھا، اور ہیلے اور بہانے تلاش کر گئے حق کھانے کے۔ نہیں مانتا۔ آج کا مسلمان کہاں مانتا ہے کہ میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ جب ہم مانیں گے نہیں تو پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دلوں میں احساس نہیں پیدا ہو سکتا، پھر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رب رسول کا سامنا کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سر شرمندگی کی وجہ سے جھکے نہیں بلکہ فخر سے بلند ہو، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی استطاعت کے مطابق تیری نقش قدم پہ چلتے ہوئے تیری زندگی کو، تیری طرز عمل کو میں نے اپنی زندگی کا شعار بنایا، تیرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی ہے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سر اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں۔ میں اور آپ توجہ کر لیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، شب برات آ جائے تو گڑ گڑا بھی لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو بھی دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پھر وہی معمولات اور معاملات، پھر اسی طرح کی زندگی۔ یعنی توبہ تو کی لیکن گناہ نہیں چھوڑے، توبہ تو کی لیکن بدعمالیاں نہ چھوڑی، توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کر لی لیکن لوگوں کو تکلیف دینے سے ہم باز نہ آئے، پھر یہ کاہے کی توبہ؟ توبہ کریں تو بدل جائیں، توبہ کریں تو پھر محسوس ہو، پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھا ہے۔ توبہ کریں تو پھر آپ کی زندگی کے معاملات بدل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے صحابی، وہ حاضر خدمت ہوئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اس طرح کا آدمی تھا کہ میں جھوٹ بھی بول لیتا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، میں چوری بھی کر لیتا تھا، کسی کو ناحق قتل بھی کر لیتا تھا، اور میرا طرز زندگی یہ تھا کہ میں معاذ اللہ ہر روز نئی سے نئی عورت کی تلاش میں ہوتا تھا، گناہ میں زندگی گزر رہی تھی، عیاشی میں زندگی گزر رہی تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں اعلان ہوا مکہ میں کہ اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے نبی کا سر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کاٹ کے لائے، مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دے، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں میں چونکہ دلیر تھا اور ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ اب میں نے اپنے گھر سے اپنا خنجر تیز کیا، تیار کیا، اس کو پھر میں نے اپنے کمر کے ساتھ باندھا، پھر اوپر سے میں نے ایک چادر اوڑھی، اور مجھے پتا تھا کہ ظہر کے بعد اللہ کے حبیب کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بھی پہنچ گیا، میں نے کہا میں بھی وہاں پہ طواف کروں گا، موقع ملے گا تو اللہ کے حبیب کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں گھر سے چلا، اور جس بی بی کے پاس میں نے رات کو جانا تھا، جاتی دفعہ اس کو کہہ گیا کہ آج رات تیار رہنا، بڑا مال و دولت لے کے آؤں گا تیرے پاس۔ چلا گیا، ذہن میں یہ تھا، سوچ یہ تھی، عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کروں گا اور اللہ کے حبیب کو تکلیف بھی دوں گا۔
اللہ کی عبادت بھی کروں گا، اللہ کے رسول کو ایذا اور تکلیف بھی دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکاؤں گا، اور پھر اللہ کے حبیب کا معاذ اللہ سر قلم بھی کروں گا۔ یعنی وہی والی صورتحال جو آج کے مسلمانوں کی ہے، دیکھنے کو اور کہنے کو تو مسلمان ہیں، آج کے مسلمان کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی کوشش اور سوچ ہوگی اس کی کہ صبح فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اور پھر اسی دن جا کے جب کسی کا ساتھ دینے کی باری آئے گی، جب کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئے گی، تو پھر اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا۔ یہی سوچ ہے، یہی وتیرہ ہے آج کے مسلمان کا، کہ ادھر اللہ اللہ بھی کرنی ہے اور پھر اللہ کے دشمنوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ادھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے اور ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کے دکھانا ہے، باور کروانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے آج سے نہیں بلکہ کم و بیش 76 سالوں سے رب رسول سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو سود کا نظام چلائے، سود کھائے، فرمایا اس نے اپنے اللہ سے اور اس نے اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا۔ نہیں چل رہا پاکستان میں سود، چل رہا ہے، دھڑنے سے چل رہا ہے، تسلی کے ساتھ ہو رہا ہے کام۔